السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں حسن راکس۔ اسرائیل اور غزہ کے موجودہ تنازع کے دوران آپ نے جب بھی فلسطین کا میپ دیکھا ہوگا تو آپ نے ایک بات تو ضرور نوٹس کی ہوگی کہ اس پر یہ ویسٹ بینک کا علاقہ ہمیشہ فلسطین کے میپ سے الگ ہی کیوں دکھایا جاتا ہے۔ اسرائیل اس علاقے کو اپنی سرحدی حدود کے اندر آخر کیوں نہیں دکھاتا؟ یہ علاقہ کہلاتا ہے ویسٹ بینک۔ اب غزہ کے بارے میں تو اسرائیل کا یہ دعویٰ ہے کہ یہاں پر حماس موجود ہے جو کہ مسلسل ان کے وجود پر حملے کرتے رہتے ہیں، اور اسی کو بنیاد بنا کر ان لوگوں نے تقریباً 20 لاکھ کے قریب لوگوں پر حملہ کر کے ان کی نسل کشی کر رہے ہیں، تقریباً 60,000 لوگوں کو شہید کر چکے ہیں۔ لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ویسٹ بینک بھی فلسطین کا حصہ ہے، جہاں پر 33 لاکھ کے قریب فلسطینی جبکہ 7 لاکھ کے قریب یہودی آبادی موجود ہے، مگر اس علاقے کے اندر بھی غزہ کی طرح کسی جنگ یا حملے کی خبریں سننے کو نہیں ملتی۔ انفیکٹ بہت سے لوگ تو آج بھی اس کی وجہ تک نہیں جانتے۔ ہسٹری میں زیادہ گہرائی میں جاننے کے بجائے ہم مختصراً اس کی تاریخی طور پر وجہ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آج کے ٹائم کے اندر اسرائیل بھی فلسطین کے نقشے کے اندر ویسٹ بینک کو الگ کیوں دکھاتا ہے، اور یہ علاقہ تاریخی طور پر اور قرب قیامت کے نزدیک مسلمانوں کے لیے، کرسچن یا پھر یہودیوں کے لیے اس قدر اہم کیوں ہے۔ چلیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب فلسطین نے دوسری جنگ عظیم کے بعد برطانیہ سے آزادی حاصل کی تو اس وقت یعنی 1920 سے لے کر 1948 تک اس کا نقشہ کچھ ایسا دکھائی دیتا تھا، جو برطانیہ نے پہلے جنگ عظیم کے اندر سلطنت عثمانیہ کو ہرا کر حاصل کیا تھا۔ ویسے تو 1880 سے یہودی پوری دنیا سے یہاں پر آباد ہو رہے تھے، لیکن دوسری جنگ عظیم کے بعد اسرائیلی سیٹلرز نے انتہائی تیزی کے ساتھ پوری دنیا سے آ کر فلسطین کے اندر آباد ہونا شروع کر دیا۔ فلسطینیوں نے انہیں مظلوم سمجھ کر، ان پر ترس کھا کر انہیں یہاں پر آباد ہونے کی اجازت دے دی، اور اس سے پہلے صرف گنے چنے یہودی یہاں پر آباد تھے۔ لیکن آہستہ آہستہ ان لوگوں نے اپنی فطرت کو دکھاتے ہوئے فلسطینیوں کی زمینوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا، ان کے گھروں کو خرید کر ان پر غیر قانونی تعمیرات شروع کر دی، انہیں بے دخل کرنا شروع کر دیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد جب برطانیہ کولیپس ہوا تو 1947 کے اندر یونائٹڈ نیشن نے ایک پلان پیش کیا کہ فلسطین کو 2 حصوں کے اندر بانٹ دیا جائے، ایک حصہ عرب مسلمانوں کا ہوگا اور دوسرا یہودیوں کا۔ بالفور ڈکلیریشن اور یونائٹڈ نیشن کی اس قرارداد کو بنیاد بنا کر آخرکار 1948 کے اندر یہودیوں نے اپنی نئی ریاست اسرائیل کو بنا لیا۔ بالفور ڈکلیریشن کا مطلب ایک ایگریمنٹ تھا جو کہ برطانیہ نے پہلے جنگ عظیم کے دوران دنیا بھر کے یہودیوں کو یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ اس جنگ کے اندر برطانیہ کا ساتھ دیں تو فتح کے بعد انہیں فلسطین یا ان کا خود کا الگ ملک یعنی اسرائیل ان کے حوالے کر دیا جائے گا۔ 1948 کے بعد عرب مسلمان اپنے گھروں پر اس قبضے سے خوش بالکل نہیں تھے، انہیں اپنا گھر پورا کا پورا واپس چاہیے تھا۔ اس ٹائم سے لے کر یہ بغاوت اور یہ جنگ اپنے گھر کو حاصل کرنے کے لیے اسرائیلیوں کے خلاف شروع ہوئی، جو کہ آج تک جاری ہے، اور اس کا سیدھا ذمہ دار ہے برطانیہ، جس نے انڈیا اور پاکستان کے ساتھ بھی بالکل یہی کیا۔ اور دوسرا، یونائٹڈ نیشن کتنا کریڈیبل ادارہ ہے، آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ انڈیا اور پاکستان کا تنازع جان بوجھ کر اس نے روک کر رکھا ہے۔ یعنی یونائٹڈ نیشن کے اندر انڈیا اور پاکستان کے کشمیر کے تنازع کی قرارداد موجود ہے، جو کہ آج تک ریزالو نہیں ہوئی، اور اس طرح سے فلسطین اسرائیل کا ایشو بھی یونائٹڈ نیشن کے اندر بالکل جوں کا توں موجود ہے۔ یعنی ادارہ انتہائی بیکار ہے، اس نے آج تک پریکٹیکلی لوگوں کو کچھ بھی ڈیلیور نہیں کیا، خاص طور پر اسرائیلی اور امریکی مفاد کے خلاف۔ برطانیہ نے جان بوجھ کر اس عرب خطے کو اس تقسیم سے الجھائے رکھا تاکہ سوئز کینال کا راستہ ہموار رہے، کوئی بھی عرب ملک اس کے اندر رکاوٹ نہ بنے، یہ کسی بھی عرب ملک کے کنٹرول میں نہ جا سکے، اور اس طرح سے ان کا بزنس چلتا رہے۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ برٹشرز 1800 کی دہائی کے اندر ہی کتنے بڑے بزنس مین تھے، ان کی ایسٹ انڈیا کمپنی انڈیا پر بھی راج کرتی تھی، اور ایک بزنس مین کے لیے سوئز کینال اتنی اہم کیوں نہ ہو، کیونکہ ایشیا کو یورپ سے کم ترین فاصلے سے جوڑتی ہے۔ سوئز کینال ایجپٹ کے درمیان میں موجود ہے، جو کہ اس نے فرانس کے ساتھ مل کر بنائی تھی، اور 1875 کے اندر فائنینشیل کرائسس کی وجہ سے ایجپٹ کو اس کے شیئرز برطانیہ کو بیچنے پڑے، جس کے بعد یہ فرانس اور برطانیہ کی ملکیت ہو گئی۔ مصر کے حکمران ناصر نے کہا تھا کہ سوئز کینال مصر کی سرزمین پر موجود ہے، لہٰذا آج کے بعد اس پر مصر کا کنٹرول ہوگا، خاص طور پر اسرائیلی جہازوں کو تو یہاں سے بالکل بھی گزرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اب ناصر کا یہ اعلان اسرائیل کے لیے بالکل معاشی طور پر خودکشی جیسا تھا، کیونکہ اپنا ٹریڈ کا سامان سوئز کینال کے بجائے دنیا کے کسی اور راستے سے نہیں بیچ سکتے تھے۔ اسرائیل نے مصر کے اس علاقے پر جو کہ سوئز کینال کے ساتھ موجود تھا اور ان کے ساتھ بارڈر شیئر کرتا تھا، اس علاقے پر حملہ کر کے اس کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ یونائٹڈ نیشن نے دخل اندازی کر کے اسرائیل کو واپس بھیجا، اور اسرائیل اس بات پر راضی ہوا کہ آج کے بعد اس کے جہازوں کو سوئز کینال سے گزرتے ہوئے کبھی بھی نہیں روکا جائے گا۔ دوسرا، امریکہ کے لیے اسرائیل کی صورت عرب خطے کے اندر ان تمام عرب ملکوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کا اتحادی موجود ہے۔ اب دیکھیں، ویسٹ بینک کے اندر یروشلم شہر موجود ہے، جو کہ دنیا کے تینوں بڑے مذاہب یعنی اسلام، کرسچینٹی اور جودائزم کے اندر مقدس ترین ہیں۔ یونائٹڈ نیشن کے مطابق یروشلم شہر کو یونائٹڈ نیشن کے حوالے کیا جائے گا، یہ ان دونوں فریق میں سے کسی ایک کی بھی ملکیت نہیں رہ سکتا،
اور اسے یروشلم شہر کے اندر الاقصی کمپاؤنڈ موجود ہے، جس کے اندر مسجد الاقصی، گولڈن ڈوم اور ویلنگ وال یا ہیکل سلیمانی کی ایک بچی ہوئی دیوار موجود ہے، جس کے سامنے یہودی رو رو کر اپنے مسیحا کے آنے کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ 1967 میں عرب ملکوں نے مل کر اسرائیلی ریاست کا وجود ختم کرنے کے لیے اور اپنی زمین واپس لینے کے لیے مل کر اس کے خلاف جنگ چھیڑ دی، جسے 6 ڈے وار کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ جنگ 6 دن تک جاری رہی۔ سب کو یہ لگتا تھا کہ اسرائیل اتنے سارے ملکوں کے خلاف بھلا اکیلے کیسے جنگ لڑ سکتا ہے، آسانی سے یہ جنگ ہار جائے گا، لیکن ہوا اس کا بالکل الٹ۔ اسرائیل نے امریکہ کی مدد سے مل کر ان تمام عرب ملکوں کو ہرا دیا اور صرف 6 دن کے اندر ان سب ملکوں کے کچھ نہ کچھ علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا، جو کہ اس کے ساتھ بارڈر شیئر کرتے تھے۔ اب اس جنگ کے بعد اسرائیل نے یونائٹڈ نیشن کے دیے ہوئے حصے سے بڑھ کر اتنا زیادہ حصہ فلسطین کا قبضہ کر لیا کہ صرف ویسٹ بینک یا غزہ تک کے فلسطینی محدود ہو کر رہ گئے۔ اس جنگ کے بعد اسرائیل نے ایجپٹ کے اس حصے پر دوبارہ قبضہ کر لیا، جو کہ سوئس کینال کے ساتھ موجود تھا۔ اس بار بھی یونائٹڈ نیشن بیچ میں آ کر بیچ بچاؤ کرانے کی کوشش کرتا ہے اور اسرائیل کسی طرح سے مصر کا علاقہ تو واپس کر دیتا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو بھی علاقہ اس نے فلسطین کا قبضہ کیا تھا وہ اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے، جس کے بعد ہمیں آج کا موجودہ نقشہ دیکھنے کو ملتا ہے، کیونکہ مسلسل سیٹلمنٹس کے بعد اس طرح سے یہودیوں کی آبادی پھیلتی جا رہی ہے کہ ویسٹ بینک کے علاوہ صرف غزہ کے اندر ہی فلسطینی محدود ہو کر رہ جاتے ہیں، جہاں سے ان کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اب یاسر عرفات کو یہ بات سمجھ میں آ چکی تھی کہ ڈائریکٹ اسرائیل کے ساتھ کسی بھی جنگ کے اندر جیتنا ممکن نہیں، لہٰذا انہوں نے PLOs کے ذریعے اسرائیل پر لگاتار حملے کروائے رکھے اور اس کو کافی پریشان کیے رکھا۔ PLO دراصل عرب ملکوں کی فلسطین کی آزادی کی تحریک تھی اور اس کے زیادہ تر حملہ آور لبنان کے اندر موجود تھے اور اسرائیل نے حملہ کر کے 18,000 ان کے ممبر کو مار دیا۔ اس کے بعد PLO کافی کمزور پڑ گئی اور یاسر عرفات کی وفات کے بعد اس مسئلے کو عالمی طور پر کبھی اٹھایا ہی نہیں جا سکا۔ آج کے ٹائم میں عرب ملک فلسطین کے لیے 2 اسٹیٹ سولوشن ماننے کو تیار ہیں، جو کہ یونائٹڈ نیشن نے پیش کیا تھا، لیکن نہ تو اسرائیلی اب اس کو ماننے کو تیار ہیں اور نہ فلسطینی عوام۔ 2 سال پہلے نیتن یاہو نے اپنی پریزیڈنشل کمپین کے اندر یہ اعلان کیا تھا کہ وہ حماس سے نمٹنے کے بعد ویسٹ بینک کا رخ کرے گا اور اسے بھی اسرائیل کے اندر شامل کرے گا۔ اب غزہ کی تباہی کے بعد اس کا اگلا ٹارگٹ ویسٹ بینک ہی ہوگا، جو کہ جارڈن کے کنارے پر موجود ایک انتہائی زرخیز ترین علاقہ ہے۔ فلسطین کی تمام کاشتکاری اسی جگہ پر ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر 7 لاکھ کے قریب یہودی ابھی بھی آباد ہیں اور باقیوں کو یہاں پر لا کر بسانے کا پروگرام ہے۔ اسی لیے ویسٹ بینک پر غزہ کی طرح کوئی بھی ڈائریکٹ حملہ ابھی تک نہیں کیا گیا۔ حالانکہ یروشلم کے اندر یونائٹڈ نیشن کی قرارداد کی خلاف ورزی کر کے یعنی الاقصی کمپاؤنڈ کی سیکیورٹی اسرائیل، جبکہ اندرونی معاملات اردن یعنی جارڈن کے حوالے کرنے کے باوجود بھی اسرائیلی فوج نہ صرف زبردستی فلسطینیوں کو یہاں پر ناحق قتل کر رہی ہے، بلکہ ان کو مسجد الاقصی کے اندر داخل ہونے سے بھی روکتی ہے۔ کئی ہزار بے گناہ فلسطینی ہر روز مارے جا رہے ہیں تاکہ فلسطینیوں کو مکمل طور پر یہاں سے بے دخل کر دیا جائے، اور تیسری مرتبہ مسجد الاقصی کو گرا کر ہیکل سلیمانی کو تعمیر کیا جائے اور ایک بار پھر سے گریٹر اسرائیل کو تعمیر کیا جائے، جس کا نقشہ وہ پہلے ہی جاری کر چکے ہیں۔ وہ گریٹر اسرائیل یا پھر اتنی بڑی ریاست جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے اندر موجود تھی، اور اس کے بعد جا کر ان کا مسیحا یعنی دجال دنیا کے اندر ظاہر ہوگا۔ غزہ کے مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و ستم کے بعد خاص طور پر عرب ملکوں کی بزدلی اور خاموشی کو دیکھ کر یہ بتایا جا سکتا ہے کہ عنقریب یہ منصوبہ بھی مکمل ہو ہی جائے گا، اور تب تک یہ عرب حکمران صرف مذمتیں کرتے ہی رہ جائیں گے، جیسا کہ آج کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان حکمرانوں کو غیرت، شرم اور ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اپنے دین کی راہ پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔